قوم ہے, پاکستانی پرامن قوم ہے. ہم تجارت چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. پاکستان وہ اسٹیٹ ہے جس نے فرنٹ لائن دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. ہمارے 90 سے 1000 سے زائد شہری اور ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں. اور ہندوستان وہ ریاست ہے جس نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا ہے. بھارت کے اندر قتل ہو رہا ہے. اور اس واقعے کے بعد آپ دیکھیں ایک اور امر دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو مودی ایک جارحانہ عزم لے کے چل رہا ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کے کاروبار پر قبضہ کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ ایک ہندوتوا ذہن اور دہشت گردی پنپ رہی ہے. تو ہم یہ وہ عمل ہیں جو ہندوستان کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک خوشائن عمل بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کے بعد. مودی نے تو ایک سمپتی گین کرنی تھی, اسے تو اپنی شاید اس نے یہ پورا ڈرامہ رچایا اسی وجہ سے تھا کہ اسے کوئی سمپتی مل جائے, اسے وہ ہندوتوا ذہن اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہاں پہ دیکھیں ہمارے سکھ ہو گئے یا دیگر تحریکیں دیکھ لیں, وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں. کشمیریوں کے اندر وہ ولولہ واپس لوٹ آیا ہے اور مودی کو وہ چپیٹ دوبارہ زور سے لگی ہے, زرناٹے دار دپڑ لگا ہے. میں ایک اور بات یہاں پہ کہتا چلوں محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ, کہ آج پاکستان کی قوم نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے نا, ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, کسی بھی تنظیم سے ہو, آج پاکستان نے قوم بننے کا حق ادا کیا ہے. آج ہماری پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, ان جوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان نے جنگ مسلط کی تو میرا یہ جذبہ ہے کہ میں اپنے 10 لاکھ طلباء کو لے کر انشاءاللہ اپنے بہادر افواج کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے, شانہ بشانہ لڑیں گے. اگر ہماری افواج نے ہمیں یہ حکم دیا تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے, یہ ہمارا جذبہ ہے. اور پاکستان کی تمام طلباء تنظیمیں اس حوالے سے متحرک ہیں, اور ہمارے رجسٹرڈ طلباء بالکل تیار ہیں کہ ہم پاکستان کی جو پاپولیشن کی 65% ہے ہم نوجوان. یہ ایک جو جذبہ ہے نا, یہ ہندوستان نہیں سمجھ رہا, اور جو طاقت ہمارے ساتھ کلمہ طیبہ کی ہے نا, یہ بھی نہیں سمجھ رہا. ہمارا تعلق PMLN سے ہو, تحریک انصاف سے ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور وہ چند مٹھی بر شہر پسند میں جو شہباز گل اور شہزاد اکبر اور اس جیسے چند مٹھی بر شہر پسندوں کو بھی ایک واضح پیغام دیتا ہوں کہ ان جیسے بیرونی ایجنٹوں کے پروپیگنڈے میں یہ پاکستانی قوم نہیں آنے والی. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اور پاکستانی ہونے پر ہم کبھی بھی, ہمارے پاکستان سے آگے نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ کچھ ہے. ہمارے پاکستانی ہونے سے میں یہ حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں, پاکستان سے آگے ہمیں کچھ نہیں ہے. یہ دھرتی ہے, ماں ہے, تو سب کچھ ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ جذبہ انشاءاللہ پاکستانی, یہ جو میرا جذبہ یہ پوری پاکستانی قوم کا جذبہ ہے. اور جو چند مٹھی پر شر پسند لوگ جو ٹرولنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, چند ایک تو ان کو بھی انشاءاللہ پاکستان یہ واضح پیغام دے گا, کیونکہ جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا تو ہاؤس ان آرڈر ہوتا ہے, اور الحمدللہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے. لیکن ان شر پسندوں سے بھی انشاءاللہ پاکستان آنی ہاتھوں سے نپٹے گا. جی اچھا, ابھی ہم چلتے ہیں اپنی یوتھ پالیسی کی طرف, اور جو آپ یوتھ کو اکٹھا کر رہے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو اسپیشلی یوتھ ہے ان کو آپ اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کے کیا ہے اسٹریٹجی, کیا ہے, کیا لائے عمل ہے جس کے اوپر آپ اس پہ عمل پیرا ہیں اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں؟ دیکھیں, پاکستان کے خلاف ہمیشہ جو حملہ آور قوتیں انہوں نے, جو پاکستان کی پاپولیشن کے 65% نوجوان ہیں, ان کے اوپر مختلف یلغار کی ہے, تہذیب کی یلغار ہوئی ہے. نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑے مسائل ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسائل کا سامنا پاکستان کے نوجوانوں کو ہے, بالخصوص وہ بچہ اور وہ بچی جو کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ماں باپ ان پہ کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں جی, اور وہ ڈگری اٹھانے کے بعد کبھی انٹرنشپ کے لیے آفیسز کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ ڈگری لینے کے بعد جابز کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کروڑوں روپے لگانے کے بعد ستم ظریفی. تو پاکستان کے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے نا, جہاں پہ یہ مسائل ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روشن ہے ان مسائل کے باوجود, کیونکہ ہمارا نوجوان ایک باصلاحیت نوجوان ہے, تو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, بالکل صلاحیت ان کے اندر زیادہ ہے. تو حکومتیں بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کام کر رہی ہیں, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو میں انف نہیں کہوں گا, بے شک میری ایفیلیشنز ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے پنجاب میں آپ دیکھیں یوتھ پروگرامز چل رہے ہیں, لیپ ٹاپ کے پروگرامز چل رہے ہیں, نیشنل ہماری یوتھ افیئرز کام کر رہا ہے.
اور دن رات ایک کیے ہوا ہے. میں جانتا ہوں اس کا, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی زبانی جمع خرچ یہاں پہ کر کے چلا جاؤں گا. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جس طریقے سے دن رات محنت کر رہی ہیں, اور ان کا جو فوکس آپ دیکھیں نا, جتنے بھی پروگرامز ہیں آج پورے پاکستان, وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس بچے کا تعلق کے پی کے سے ہے, اس بچے کا تعلق بلوچستان سے ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ پروگرامز کی صورت, انٹرنشپ پروگرام کی صورت, اسکالرشپ پروگرام کی صورت ہم ان کو ابلائج کریں, اور اس حوالے سے حکومتوں کے ساتھ ہم انگیج ہیں اور انگیج رہتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور ان کے بیٹر فیوچر کے لیے کام کریں اور ان کی آواز بنیں. اور انشاءاللہ ان کی آواز مسلم طلباء محاذ پاکستان بنتی رہے گی. اور بالخصوص ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہتا چلوں, جو جلگار کا میں نے سامنا کیا, کہ آج دیکھیں ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس پہ قومیں متحد ہوا کرتی ہیں, جیسے حالیہ ہندوستان پاک بھارت کی کشیدگی ہے, اسی طرح ہماری اسلامی اقدار پر کچھ جلغارز ہیں. اور آپ دیکھیں جو جس طرح کے ویسٹ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آج ہماری نوجوانوں میں وہ کلچر پھیلا دیا گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلغار کا بھی سامنا پاکستان کے نوجوانوں کو ہے, اور نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اور نوجوان اس سے الحمدللہ باخوبی آگاہ بھی ہیں. تو اس جلغار کا بھی خاتمہ مسلم طلباء محاذ کرنے جا رہی ہے, اور اس پر ہم انشاءاللہ کانفرنسز کی صورت میں, سیمینارز کی صورت میں, اور نظریہ پاکستان کے فروغ, اور ہماری جو پاکستان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا, اس کی روح کے مطابق اس پاکستان کو لے جانے کی صورت میں انشاءاللہ مسلم طلباء محاذ پاکستان اپنا کردار ادا کرے گی. زبردست, تھینک یو ویری مچ وید صاحب. بہت ہی ایک آپ نے پرجوش آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک نہ صرف بات کی بلکہ کہتے ہیں ولولہ آپ نے وہ کیا کہ ساری لوگوں کے اندر سن کے وہ ہوا. انسان کو نہ صرف وطن سے محبت سب کرتے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو یکجہتی دکھانی پڑتی ہے, سب کو اکٹھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آج آپ کی باتوں سے اور چیزوں سے احساس ہوا کہ کتنا یہ ضروری ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو اور اپنے ویوز دینے کے لیے اور بتانے کے لیے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ پاکستان کی نوجوان, پاکستان کے لوگ اپنے ملک کا ایسے ہی دفاع کریں گے, اور اپنا کہتے ہیں بالکل جنگ خراب غلط چیز ہے, لیکن اگر ہوگی تو ضرور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہاں پہ جی ہم نے آپ سے بریک لینی ہے. اگین ایز وی سیڈ, جنگ کے کوئی وہ نہیں ہے, دعا کیجیے کبھی نہ ہو, اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. لیکن جب سر پہ مسلط کر دی جائے تو ہاں خود کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو یہاں لیتے ہیں آپ سے اجازت, انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. عظمیٰ خان کو صبح بخیر پاکستان سے اللہ حافظ.